بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق سب تکریم و لائق سب تحسین سٹیج پہ تشریف فرما اور حال میں جلوہ افروز جملہ قائدین و کارکنان تحریک لبیک پاکستان تحصیل مری، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے جملہ کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اور جس مشکل ماحول میں انہوں نے حضرت قبلہ استاد المکرم بطل حریت امام انقلاب امیر عظیمت یادگار اسلاف حضرت قبلہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ تعزیتی سیمینار منعقد کیا اور اس کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا عنوان دیا. بڑی گراں قدر کوشش اور کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آج اصل علامہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کے ختم چیلم کی بھی محفل ہے اور راول پنڈی میں بھی سید ریاض حسین شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی وہ بھی وصال فرما گئے ہیں، جس وجہ سے بہت سے احباب وہاں پہ مصروف ہیں. ہمارے جمعیت علماء پاکستان تحصیل مری کے عمائدین اور حضرات سے بھی ٹیلی فونک رابطہ رہا اور وہ تقریباً سارے حضرات اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہیں. میری یہاں بنیادی طور پر حاضری کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں تحریک لبیک پاکستان کو اور ان کے کارکنان کو صرف اور صرف یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کتنے ہی پریشانی کی طرف کیوں نہ چلے جائیں. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، حالات کتنے ہی ابتر کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے آج یہ بات طے کرنی ہے کہ ہم ہی ان اسلاف کے حقیقی وارث ہیں، وہ چاہے کسی بھی پلیٹ فارم کے حاملین ہوں، کہنے والے یا رسول اللہ ہیں. ہماری سیاسی کوئی بھی تنظیم ہے وہ ہماری ہے، مذہبی کوئی بھی تنظیم ہے وہ ہماری ہے. ہم ہی ہیں وہ کہ جنہوں نے وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے رسم محبت کو زندہ کیا، زخم دل جیت کر نقد جاں ہار کر. ہم نے رسم محبت کو زندہ کیا، زخم دل جیت کر نقد جاں ہار کر، اور ہم سے بزم شہادت کو رونق ملی، جانے کتنی تمناؤں کو مار کر. اور تیرے رب کی محبت سمندر ہے وہ جس کی گہرائیوں کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے ڈوبنا سیکھ جا، دل کو حب نبی کا گرفتار کر. اور مغربی مکتبوں کی نئی روشنی، وہ نئی روشنی چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے انداز میں ہو،
وہ نئی روشنی چاہے تعلیم اور تدریس کے ماحول کی ہو، وہ نئی روشنی چاہے سودی نظام معیشت کی طرف قوم کو لے جانے والی ہو، مغربی مکتبوں کی نئی روشنی، یہ تیری ناکامیوں کا ازالہ نہیں، تاکہ دل میں اجالا اگر چاہیے تو پرانے چراغوں سے ہی پیار کر۔ برادران اسلام، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں جو ماحول چل رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کرنٹ ایشو کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں، فرانس کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے نمائندہ حضرات کے ساتھ سٹنگ گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی تھی، اور وہ کسی عام آدمی نے نہیں کی، وہ ایک وفاقی فیڈرل منسٹر نے کی، اور وہاں ذمہ داران حضرات کے سائنز ہیں، وہاں پولیس کے اعلیٰ عہدیدار موجود ہیں، وہاں بیوروکریسی کے حضرات موجود ہیں۔ میں تحریک لبیک پاکستان کے اس موقف کی کھلے لفظوں میں حمایت اور تائید کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان اگر تحریک لبیک کے ساتھ اس معاہدے پر، اس کمٹمنٹ پر اگر عمل درآمد نہیں کرے گی، اگر اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گی، تو پوری پاکستانی قوم تحریک لبیک کے ساتھ مل کر سڑکوں پر آئے گی۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ طعنہ دے رہا ہے کہ آپ مذہب کا نام اور مذہب کا کارڈ اور دین کا کارڈ یوز کر رہے ہیں پالیٹکس کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے، تو ہمارا کھلے لفظوں میں اس کو یہ پیغام ہے، اگر تم اس کو سیاست کا نام دے رہے ہو تمہاری مرضی، اگر تم اس کو شہرت کے نام سے معنون کرو تمہاری مرضی، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے۔ اور اس باب میں ہمیں اگر تم آزمانا چاہو تو یہ بات طے کر لو، ہم اس باب میں کل بھی سرخرو تھے، آج اگر کوئی آزمانا چاہے تو ہم آئندہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور آپ حضرات اس مشن میں اپنے آپ کو بالکل تنہا نہ سمجھے، انشاءاللہ ہمارے ممبر و محراب، انشاءاللہ ہماری تمام تر توانائیاں اس باب میں صرف ہوں گی، اور ان کارکنان کے ساتھ جہاں ان کارکنان کی کوششوں اور کاوشوں کی بنیاد پہ ان کا پسینہ گرے گا، وہاں فرزندان توحید اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا خون گرائیں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ کچھ مصروفیت تھی، میں حضرت قبلہ نور الامین عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جسے سبق یاد تھا جو بر وقت آئی اس کو بر وقت ملنا چاہیے، تو بہرحال ان کی مہربانی کی انہوں نے میری دعوت قبول فرما لی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ جو ہے آپ تمامی حضرات سے اجازت کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جوش اور جذبے اور آپ کے ولولے کو مزید ہمتیں، توفیق اور برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔